چیف جسٹس پاکستان سمیت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے مزید 8 ججز کو مشکوک خط موصول، 4 خطوط لاہور ہائی کورٹ جبکہ 4 سپریم کورٹ کے ججز کو ملے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عامر فاروق نے پوچھا، اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا پاؤڈر کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے، خطوط پر اسٹامپ مدھم ہے مگر راولپنڈی کی اسٹامپ پڑھی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا انہیں ہر صورت ریشما کو ڈھونڈنا چاہیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا 24 گھنٹے گزر گئے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ لیٹر پوسٹ کہاں سے ہوئے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خط ملے تھے۔ کو خط ملا، وصول ہوا 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وکیل کہہ رہے ہیں کہ سیو موٹو لو، پھر ان کو وکالت چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، 26 تاریخ کو خط ملا، اسی روز افطار کے بعد چیف جسٹس سمیت تمام ججز سے ملاقات کی۔ اس سے زیادہ چستی سے شاید ہی کسی نے کام کیا ہو۔ معاملے کو اہمیت نہ دیتے تو کیا یہ میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ وکلا کہتے ہیں سو موٹو لے لو، پھر وکلا کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے۔ آزاد عدلیہ پر حملہ ہوگا تو سب سے آگے میں کھڑا ہوں گا۔ وزیر اعظم سے انتظامی نوعیت کی ملاقات کی تھی جو گھر یا چیمبر نہیں، سپریم کورٹ کے احاطے میں ہوئی۔ فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ ججز کی عدم دستیابی تھی۔ ہو سکتا ہے آئندہ سماعت پر فل کورٹ بیٹھے، ججز کی دستیابی دیکھ کر 29 یا 30 اپریل سے روزانہ سماعت کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو ایک ون مین کمیشن بنائے، کہ پچھلے 3-4 دن سے سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ انکوائری ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ وہ نام آپ نے تجویز کیے تھے، اب میں نام بتا دیتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام تجویز ہوئے تھے آپ کی طرف سے، اور ہم نے آپ سے کہا تھا میٹنگ میں کہ یہ نام آپ ہی تجویز کریں۔ یہ کہنا کہ کمیشن کی سربراہی کے لیے وفاقی حکومت نے نام دیا تو یہ غلط ہے۔ آپ کی طرف سے سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور تصدق جیلانی کے نام تجویز ہوئے تھے۔ اٹارنی جنرل کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ، کہا جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے وزیر قانون سے ہفتے کو معاملات میں ٹی او آرز پر اتفاق کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا اس کے بعد جسٹس تصدق حسین جیلانی پر ذاتی حملے شروع ہو گئے، سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالا گیا، جس کے بعد جسٹس تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا۔ شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں، آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئی، ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی۔ مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے 2 افراد کو، مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں۔ چیف جسٹس صاحب، مرزا افتخار نے آپ کو قتل کی دھمکیاں دیں، آپ کی اہلیہ نے شہزاد اکبر اور فیض حمید کو نامزد کیا لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ عدالت اس وقت اور آج کی حکومت کا کنڈکٹ دیکھے۔ اٹارنی جنرل کا بیان، کہا عدالت کو آج بھی جو معاونت درکار ہے وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔ حکومت کی عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کورٹ آنر کر رہی ہے اور کمیٹڈ ہے کہ اس کو فالو کرے گی۔ ہائی کورٹ کے آرڈر ہوئے یا سپریم کورٹ کے ہوئے ان کو فلاؤٹ کرنے کے لیے ایم پی او کا سہارا لے لیتے ہیں، تو آپ کی ایگزیکٹو کر رہی ہے نا یہ ایم پی او کے نیچے ارسٹ نہیں ہے، بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا سر۔ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن تاثر دے رہے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ آپ کی حکومت کیس کو منطقی انجام تک لے گئی ہوتی تو آپ بات کرتے، آپ یہاں کھڑے ہو کر کیسے بیان دے سکتے ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، کہا اٹارنی جنرل آپ نے درست کہا، سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، ججوں کا خط بتا رہا ہے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا آپ کی حکومت ایم پی او کا سہارا لے کر عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اٹارنی جنرل صاحب، ہم نے اپنا احتساب کر دکھایا، کیا حکومت اپنا احتساب کر سکتی ہے یا پھر اتنی کمزور ہے کہ نہیں کر سکتی؟
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने बताया मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए एक्स को बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, आईबी की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया, सबूत भी तो होंगे ना, कोई लिखत पढ़त भी तो बता दें, दस्तावेज दिखाएं, जुबानी कलामी बात नहीं होगी। रिपोर्ट कयास आराई पर मबनी है, वजूहात नहीं लिखी गई, हर चीज लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या करूं, क्या लिखूं? सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती, सिर्फ मिन्नतें तरले कर रही हैं, आपके पास कोई चीज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास आज होगा। वजीर कानून अदालतों में हुकूमती ज़ेर इल्तवा केसेस पर ब्रीफिंग देंगे। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बात की जाएगी। पीआईए निजकारी से मुतालिक मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सब्तर ने कहा, 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो बानी पीटीआई और शाह महमूद से दो सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या जजमेंट पर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मौजूद हैं? बैरिस्टर सलमान सब्तर ने कहा, जजमेंट में दलाइल नहीं है, एक पैराग्राफ है जिसमें दलाइल का जिक्र है कि डिफेंस काउंसिल साबित नहीं कर सके। बानी पीटीआई को जेल में सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया, बानी पीटीआई को एक सेल में रखा गया है, इर्द गिर्द 6 सेल्स भी उनके लिए मख्तस हैं। बानी पीटीआई के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हैं। उनका खाना एक स्पेशल किचन से जाता है, इस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। दरखास्त गुजार ने कहा, उन्होंने जो कुछ बताया है इससे हम खुश हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने गुज़िश्ता 2 सालों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इंतहाई जाबिराना और गैर इंसानी रवैया रवा रखा। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से बत्ते निकाले हैं, पुलिस की वर्दी पहन के उनके घरों में डाके डाले हैं, अगवा किया है, टार्चर किया है, ये वो जराइम है जिसके हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों के घरों पर छापे मारे, अगवा किया, वर्दी में उनसे भत्ता लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है, तमाम थानों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। जिस पुलिस अफसर ने गैर कानूनी काम और ज्यादती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत हमारी, जबकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी उनका है। मरकज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जेल में होना चाहिए था। मैंने अपने दौर में उस तरह लूट मार नहीं की, उस तरह मैंने करप्शन नहीं की जिस तरह इनके वुज़रा जिनको आज इस कौम पर मुसल्लत किया गया है उन्होंने की। मेरा कसूर सिर्फ ये था, और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया, और ना मैं छोड़ूंगा। डाकुओं के टोले में शमूलियत न करना मेरा कसूर था, बानी पीटीआई को छोड़ा न छोड़ूंगा। हमाद अजहर कहते हैं, आईजी पंजाब ने सिर्फ 23 मुकदमात का झूठ बोला, वकला की टीम इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई पर केसेस बहुत जल्द खत्म होंगे और वो 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। पीआईए का खसारा, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। बैलेंस शीट क्लियर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। निजकारी हुकाम के मुताबिक पीआईए एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। निजकारी के बाद पीआईए यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। पीआईए को कोर अंडरटेकिंग और नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में तकसीम करने की मंजूरी। कोर अंडरटेकिंग के 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया गया है।
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پھر زبردست تیزی. 100 انڈیکس نے 67,000 کی سطح عبور کر لی. انڈیکس 869 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 67,756 پوائنٹس پر بند ہوا. تائیوان 7.4 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا. 26 عمارتیں تباہ ہو گئیں. 100 کو نقصان پہنچا. 9 افراد ہلاک، 800 زخمی. زلزلے کا مرکز تائیوان کا مشرقی ساحل اور گہرائی 15.5 کلومیٹر تھی. ریکٹر اسکیل پر آفٹر شاکس کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی. دارالحکومت تائپے کی متعدد علاقوں کی بجلی معطل، شہریوں کا عمارتوں سے انخلا. زلزلے کے باعث سمندر میں 3 میٹر بلند لہریں پیدا ہوئیں. تائیوانی حکام کا کہنا ہے 25 سال میں یہ شدید ترین زلزلہ ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام. سعید آباد میں دودھ کی دکان میں ڈکیتی. واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. سعید آباد میں ہی دودھ فروش کو دھمکیاں میں پرچی موصول. بدبختخوروں نے 5 لاکھ تاوان مانگ لیا. یونیورسٹی روڈ پر کندکوٹ کے زمیندار کو گاڑی سمیت اغوا کیا گیا. اغوا کار شہری کو ناردرن بائی پاس کے قریب چھوڑ کر موبائل، رقم اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے. مقدمہ درج. CTD کی منگو پیر میں کارروائی. 2 ملزمان گرفتار. صاحب نے کہا کہ جہاں کاروبار ہوگا، لیکن میرے بھائی کہیں پر بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ دن دہاڑے آپ موبائل چھیننے کے نام پہ کسی کے جمع سال بیٹے کو قتل کر دیں. پرسوں میں نے ایک بیان لیا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، جواب میں آیا اپنے کام سے کام رکھیں. پرسوں میں نے اسٹریٹ کرائم کے خلاف بیان دیا، جواب آیا اپنے کام سے کام رکھیں. وزیر داخلہ نے کہا جہاں کاروبار ہوگا وہاں کرائم ہوگا. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں صوبے میں کچے کے ڈاکوں کا اثر بھی بڑھ رہا ہے. وسیم اختر کا کہنا ہے صدر زرداری اور بلاول زرداری سے اپیل ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بند کرائیں. یہ صورتحال رہی تو کراچی میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ کشمور کے کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن. ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا. 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. بھوٹکی میں رینجرز کی کارروائی. ترجمان کے مطابق 1 ملزم غلام نبی ہلاک، 5 گرفتار. 3 افراد کی بازیابی کے لیے کندکوٹ میں احتجاج. توبہ ٹیک سنگھ کی عدالت میں ماریا قتل کیس کی سماعت. مرکزی ملزم فیصل اور اس کے باپ کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس نے ملزمان کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا. پنجاب کابینہ نے اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی. ریپ اور بچوں پر ظلم زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. 2023-24 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے فی من مقرر کرنے کی بھی منظوری. مریم نواز نے کہا چھوٹے کاشتکاروں کو 1.5 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے دیں گے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گجر نالہ، محمود آباد اور اورنگی نالہ متاثرین سے متعلق درخواست پر سماعت. طلبی پر چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا پاکستان انجینئرنگ کونسل سے منظوری کے بعد تعمیراتی تخمینہ پیش کریں. آپ ہمیں ٹائم لائن دیں گے کہ پلاٹ کہاں دیں گے، الاٹمنٹ آرڈر سمیت دیگر تفصیلات بھی دیں گے. کراچی گلشن اقبال میں 6 سالہ بچے کا مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس. بچے کے والد کی KMC واٹر کارپوریشن کے خلاف 6 کروڑ 2 لاکھ روپے ہرجانے کی درخواست پر سماعت. سٹی کورٹ نے KMC اور واٹر کارپوریشن سے 18 اپریل تک جواب طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزراء سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی قیادت میں وفد کی ملاقات. 13 منصوبوں پر تبادلہ خیال. مراد علی شاہ نے کہا ورلڈ بینک کی مدد سے منصوبوں پر کام جاری ہے. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا جام صادق پل کی تعمیر نو کے لیے کام شروع ہو گیا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ KMC نے 23 چھوٹے پروجیکٹس میں سے 19 مکمل کیے.
सईद गनी ने कहा, वर्ल्ड बैंक का सर्वे आते ही प्रॉपर्टी टैक्स पर काम शुरू हो जाएगा। एनएलसी ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिला ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुंच गया। ट्रकों के जरिए आलू की खेप बरामद की गई है। काफिले की आमद पर दोशंबे कस्टम्स टर्मिनल 1 पर खुसूसी तकरीब, ताजिक वजीर ट्रांसपोर्ट, एलएनसी के डायरेक्टर और दीगर ने शिरकत की। ताजिक वजीर ने इकदाम तिजारती ताल्लुकात में अहम संग-मील करार दिया। गजा में इजरायली जाहरियत बरकरार, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,000 हो गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4 माह में $18 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अमरीकी सदर बाइडन ने गजा में इमदादी रजाकारों पर हमले को हैरान कुन करार दिया। कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है, गजा में इमदादी कारकुनों पर इजरायली हमले की कोई शवाहिद नहीं मिले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है, गजा में हलाक इमदादी कारकुनान की तादाद 196 हो गई। इजरायली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 13 फलस्तीनी गिरफ्तार। सऊदी अरब और स्पेन का गजा जंग रोकने के लिए इसराइल पर आलमी दबाव का मुतालबा। सऊदी वलीअहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा आमद पर हस्पानी वजीर आजम का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल पर दबाव बढ़ाने में अपना किरदार अदा करे। इंसानी इमदाद को बगैर किसी ताख़ीर के गजा में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। व्हाइट हाउस में सालाना अफ्तार डिनर मंसूब। अरब मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन की इजरायली हिमायत के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी ने अफ्तार डिनर का बायकॉट किया। मौक़िफ़ अपनाया, गजा में हमारे फलस्तीनी भाई भूख से मर रहे हैं। व्हाइट हाउस की अफ्तार में शरीक नहीं होंगे। मुस्लिम रहनुमाओं की सदर बाइडन से मुलाकात, व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। और दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, माइकल ब्रेसवेल कप्तानी करेंगे। कीवी टीम पाकिस्तान में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड के कई अहम खिलाड़ी आईपीएल में शिरकत के बायस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं।